بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر، آج ہم مساک لکھنؤ کے کوسچن کو ہی کمپلیٹ کریں گے. سابقہ لیکچر میں میں نے آپ کو مساک لکھنؤ کا پس منظر اور اس کے بنیادی نکات اور یہ اجلاس کب اور کہاں ہوا یہ بتا دیا تھا. تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے میں ریوائز کروا دیتی ہوں کہ یہ مساک لکھنؤ جو تھا بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان آئینی اصلاحات کے بارے میں ایک سمجھوتا ہو گیا تھا. معاہدہ لکھنؤ کسی اچانک حادثے کی پیداوار نہیں تھا، بلکہ تعاون اور اتحاد کے اس جذبے کا نتیجہ تھا جو 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا. اس دوران کچھ اسباب کی بنا پر مسلمانوں کے سیاسی طرز فکر کے بارے میں تبدیلی آئی اور ان مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے وہ ہندوؤں کے قریب آ گئے تھے. تو آج کا ٹاپک ہے مساک لکھنؤ پر تنقید. اب میں آپ کو مختلف ہیڈنگز کے تحت یہ بتاؤں گی کہ کس نے اس کے بارے میں کیا تنقید کی. بر صغیر کے معتدل سیاستدانوں کا رویہ اس کے بارے میں کیا کہا تھا، کیا رہا. معتدل رویے کے مالک تمام سیاستدانوں نے معاہدہ لکھنؤ کی تعریف کی اور اس کو تسلیم کیا اور اسے ہندو مسلم اتحاد کی معراج قرار دیا. فرقہ پرست ہندو لیڈروں کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے اس پر سخت تنقید کی. ان لیڈروں میں لالا لاجپت رائے، سوامی شردھانند اور مدن موہن مالویا سر فہرست تھے. اس کے بعد علامہ اقبال اور چودھری خلیق الزمان نے کیا کہا؟ اس فیصلے کو انہوں نے مسلمانوں کے مفادات کے منافی قرار دیا. ان کے خیال میں پنجاب اور بنگال میں مسلمان اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا تھا، جو ویٹیج کے اصول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل آبادی کے تناسب سے کم نشستیں دی گئیں مسلمانوں کو. اس کے بعد ہے مولانا ظفر علی خان کی رائے کیا تھی؟ انہوں نے بھی اس معاہدے کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کیا. بنگالی مسلم رہنماؤں نے اس معاہدے کی اس شق کو تنقید کا نشانہ بنایا جس کی روح سے بنگالی مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے کم نشستیں دی گئی تھیں. تو یوں ملی جلی آراء کا اظہار کیا گیا. معتدل رویے کے مالک جو سیاستدان تھے انہوں نے اس کو بہت پسند کیا. آگے ہم دیکھتے ہیں معاہدہ لکھنؤ کی اہمیت. اب یہ معاہدہ اپنی جگہ پہ بہت اہم بھی تھا. بے شک اس پہ بڑی بڑی شخصیات نے تنقید بھی کی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو مساک لکھنؤ نے وقتی طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تھا، اور مسلم لیگ اور کانگریس ایک ہی شہر میں ملی جلی تاریخوں میں اپنے اجلاس منعقد کرتی اور ملک کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے ایک جیسا نقطہ نظر پیش کیا جاتا تھا. تو یہ معاہدہ اپنی نوعیت کا جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کی معراج بھی کہا گیا، اور بہترین تھا اس لحاظ سے کہ بہت سے نکات پر اتفاق اور اتحاد ہو گیا. آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کا، کانگریس والوں نے مسلمانوں کو الگ قوم تک تسلیم کر لیا، مسلمانوں کی جماعت کو، آل انڈیا مسلم لیگ کو مسلمانوں کی جماعت مان لیا تھا. تو اس کی اہمیت مختلف نکات کے تحت میں آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1 پہ ہے قائد اعظم کے وقار میں اضافہ ہوا. مساک لکھنؤ قائد اعظم کی کوششوں کا نتیجہ تھا، لہٰذا معاہدہ لکھنؤ قائد اعظم کی دور اندیشی، سیاسی بصیرت اور فہم و فراست کا عمدہ نمونہ قرار دیا جاتا ہے. گوکھلے اور سروجنی نائیڈو نے قائد اعظم کو اسی وجہ سے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا. اس کے بعد نمبر 2 ہے مسلمان نمائندوں کی تعداد میں اضافہ. اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے زیادہ نمائندگی مل گئی. مسلمان آبادی کے لحاظ سے پورے بر صغیر میں ہندوؤں کا پوری آبادی کا 1/4 تھے، یعنی 1/4 تھے، مگر مرکزی اسمبلی میں انہیں 1/3 نمائندگی مل گئی. بعد میں 1932 میں ہر قوم کو آبادی کے تناسب کے مطابق نشستیں دے دی گئیں، لیکن 1916 میں قائد اعظم مسلمانوں کے حق میں بہت سارے مفید فیصلے کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے.
اور آج بھی اس معاہدے کو در حقیقت مسلمانوں کی کامیابی سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے آل انڈیا مسلم لیگ بطور واحد مسلم نمائندہ جماعت تسلیم کر لی گئی، اور یہ سچائی کھل کر سامنے آ گئی کہ انڈین نیشنل کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، ہندوستان کی تمام قوموں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جداگانہ تشخص تسلیم کر لیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے ہندوؤں نے مسلمانوں کے جداگانہ حق انتخاب کو بھی تسلیم کر لیا۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس نے مسلمانوں کو مکمل اور علیحدہ قوم تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مسلمانوں کا جداگانہ تشخص تسلیم کر لیا گیا۔ پھر ہے پاکستان کی عمارت کا بنیادی پتھر۔ معاہدہ لکھنؤ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی، اور اس معاہدے کی روح سے ہندوؤں نے مسلمانوں کا جداگانہ انتخابی طریقہ تسلیم کر لیا۔ لہٰذا پھر ہندو کبھی بھی مسلمانوں کو ایک الگ قوم ماننے سے اصولی طور پر انکار نہ کر سکے، اور یہ امر 1947 میں قیام پاکستان کی بنیاد بن گیا۔ اسی وجہ سے میثاق لکھنؤ کو پاکستان کی عمارت کا بنیادی پتھر کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آل انڈیا مسلم لیگ بطور ایک عظیم سیاسی جماعت۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مسلم لیگ ایک عظیم سیاسی قوت بن کر ابھری، اور آنے والے ادوار میں اس جماعت نے بہت بڑا کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کے نقشے پر نئے ملک کو وجود بخشا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے۔ اس کے بعد ہے 1919 کی اصلاحات پر اثر۔ میثاق لکھنؤ نے 1919 کی اصلاحات پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین آئینی مسائل پر ایک سمجھوتا ہو گیا تھا، اس لیے حکومت برطانیہ نے ان اصلاحات میں ان شرائط کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ اب اگر دیکھا جائے کہ تاریخ میں اس کی اوور آل آپ کنکلوژن کے طور پہ ایک پیراگراف جو لکھیں گے تو اس میں آپ کیا بتائیں گے کہ 1916 کا یہ جو معاہدہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت مطالبہ تو درکنار، ابھی تک ہندوستان کی آزادی کا تصور بھی وہاں پہ پیدا نہیں ہوا تھا، تو اس وقت مستقبل کے حالات کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اس دور کا سب سے اہم مسئلہ ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ خود اختیاری کا حصول تھا۔ چونکہ کانگریس اور مسلم لیگ کے اتحاد کی بدولت آسان دکھائی دے رہا تھا یہ مقصد، تو دونوں جماعتوں میں اتحاد و تعاون کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے تحت ہی ممکن تھا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کی عظیم کامیابی قرار دیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تحریک خلافت کے بارے میں دیکھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔